رسول اللہ کی دو بیٹیاں تھیں، رقیہ جو تھی، ان کا جو نکاح تھا وہ ابو لہب کے بیٹے سے ہوا تھا، عتبہ ابن ابی لہب۔ یہ عتبہ ابن ابی لہب کے نکاح میں تھی رقیہ۔ اور جو دوسری بیٹی تھی ان کا نام آتا ہے ام کلثوم، وہ بھی ابو لہب کے دوسرے بیٹے کے نکاح میں تھی۔ رقیہ کے لیے آتا ہے کہ رقیہ بہت ہی نیک مشہور تھیں اپنے اس مکہ کے علاقے کے اندر، قریش کے اندر، بہت سوگر تھی۔ ایک تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، اور خدیجہ بنت خویلد کی تربیت یافتہ تھی، تو بہت ہی زیادہ جو تھی وہ نیک خاتون تھی، بہت زیادہ جو تھی وہ چاسٹی رکھنے والی تھی، نوبیلٹی رکھنے والی تھی، بہت نیک خاتون تھی۔ اور محمد کی جو دوسری بیٹی تھی ام کلثوم، وہ ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتیبہ کے نکاح میں تھی۔ اب جب اسلام کی دعوت مسلمانوں نے آگے بڑھانی شروع کی، رسول اللہ نے اسلام کی دعوت دی، ابو لہب نہ صرف اسلام کے خلاف ہو، رسول اللہ کے خلاف ہو گیا۔ اور جب رسول اللہ نے اپنے سب قریش کے رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے دعوت کی اور ان کو دین کا پیغام دیا، ابو لہب نے رسول اللہ کو قرض کرنا شروع کر دیا، اور ابو لہب نے رسول اللہ سے کہا تب بن لگا یا محمد، وہ تو یوں تباہی ہے تم پر محمد، تم نے اس کام میں ہمیں اکٹھا کیا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ کی۔ اور اسی کے اوپر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللہب جو تھی وہ اس کے اتنے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو قرض کرنے کے اوپر نازل کی، تبت یدا ابی لہب وتب، جس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اصل میں ہاتھ تو جو ہیں وہ ابو لہب کے جو ہیں وہ ٹوٹ گئے۔ یہ جب سورت نازل ہوئی تو اس سورت کے لیے آتا ہے کہ بہت ہی، اگر آپ اس سورت کو پڑھیں تو بڑا اس میں سورت میں، ویسے تو پورے قرآن میں ردم ہے، لیکن آپ تبت یدا کو پڑھیں اگر ردم کے ساتھ تو اس میں بڑا اچھا ایک ردم آتا ہے۔ تو سیرت لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جو مکہ کے بچے تھے ان کو یہ صورت یاد ہو گئی، اور آتے جاتے ابو لہب کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ یہ صورت پڑھا کرتے تھے۔ آپ سوچیں ابو لہب کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ آتے جاتے ابو لہب کے پاس سے گزرتے تھے اور جہاں دیکھتے تھے ابو لہب آ رہا ہے یہ صورت پڑھنی شروع کر دیتے تھے۔ ابو لہب کو شدید غصہ آتا تھا۔ اسی گرج میں، اسی غصے میں ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ محمد رسول اللہ کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو، یعنی ان کو جو ہے وہ چھوڑ دو۔ اپنے انسلٹنگ ایٹیٹیوڈ کا بدلہ لینے کے لیے اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو ان کی بیٹیوں کو چھوڑنے کا کہا۔ جب یہ خبر پھیلی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو آپ کی بیٹیوں کے طلاق کی اور گھر میں واپس آنے کی خبر ملی، تو پھر آپ نے خود جا کر آپ کی بیٹی جو رقیہ تھی ان کے لیے پرپوزل پیش کیا۔ ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ محمد کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو، یعنی ان کو اپنے گھر سے ہٹا دو۔ اور دونوں بیٹوں نے باپ کے ساتھ اپنا دادی کا معاملہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو ڈائیورس دے دی۔ جب یہ بات مکہ میں پھیلی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا۔ حضرت عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو رسول اللہ کو خود آپ نے اپنا پرپوزل پیش کیا، اور آپ کی بیٹی رقیہ کے لیے انہوں نے حضرت عثمان نے جو تھا یہ پرپوزل پیش کیا تھا۔